بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بڑی دل دہلانے والی خبر آپ تک پہنچانے آیا ہوں، جس کو سن کر آپ کا دل کانپ جائے گا، آپ کا دل دہل جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ایسی دردناک خبر اور ایک ایسی دردناک موت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں بھائیوں، جس کو سن کر ہر انسان ضرور افسوس کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ یار ایسا بھی کہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا بڑی ظالم ہو چکی ہے، انسان کا دشمن بن چکا ہے۔ انسان اپنی خوشی کے لیے، اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا قتل کر دیتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں کا گلا دبا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسا بے رحمی کا ماحول ہے کہ انسان کا دشمن بن گیا، مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، اور دوسرے نہیں اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں، دوسرے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایسی خبر کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا، ایسی خبر دوں گا۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امام صاحب کا انتقال ہوا، اور کہاں ہوا، کیوں ہوا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام کیا تھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ہمارے اور آپ کے درمیان سے مفتی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہوا، وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کون سے عہدے پر فائز تھے، یہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام صاحب کا انتقال ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ دیکھیے، امام لوگ بیچارے بڑے سیدھے سجن لوگ ہوتے ہیں اور کم پیسوں پر اکتفا کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کم تنخواہ پر وہ صبر کر لیتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مقتدی حضرات ان کے اوپر کوئی بھی رحم نہیں کرتے، ان کے اوپر کوئی بھی ایسا معاملہ پیش نہیں کرتے تاکہ امام صاحب کا دل خوش ہو جائے۔ اور امام صاحب ان کے لیے کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، کتنی ہمدردی ان کے لیے کرتے ہیں کہ 5 وقتوں کی نمازوں میں ان کی بستی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر کے جو نوجوان باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، اس بستی کے جو نوجوان باہر کام کرتے ہیں اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما، جو ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اللہ ان بچوں کو دینداری عطا فرما۔ تو امام صاحب تو اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ہمدردی دکھاتے ہیں اور خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن مقتدی ہیں اتنے کٹر دل، اتنے ظالم بن چکے ہیں کہ ہمدردی تو چھوڑیے، خیر خواہی تو چھوڑیے، کہ اتنی بغاوت پر اتر آتے ہیں کہ ادھر امام صاحب مسجد میں بیٹھ کر ان کے گھر اور ان کے کاروبار، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن مقتدی اتنے ظالم ہیں کہ ہر چوراہے پر بیٹھ کر امام صاحب کی برائی کرتے ہیں، امام صاحب کو بھگانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان امام صاحب کو بھگا دے، یا اللہ امام صاحب سے کب چھٹکارا ملے گا، یہ کب کو جائیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں، بہت واہیات باتیں، خرافات پھیلاتے رہتے ہیں ہر وقت۔ امام صاحب کی گاڑی پر نظر، کپڑوں پر نظر، جبار کٹ پر نظر، ہر چیز پر امام صاحب کی نظر رہتی ہے کہ امام صاحب کیسا سو رہے ہیں، امام صاحب کیسا کھا رہے ہیں، آج امام صاحب نے وہاں دعوت مار دی، آج امام صاحب نے اس سے 10 روپے نذرانے میں لے لیے، یہ طرح کی باتیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو لہٰذا میں اپنے اماموں سے کہوں گا، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دیکھیے دنیا ہر طریقے کی ہے، ہماری عوام کے لوگ بھی ہیں، اس میں سمجھدار بھی ہیں، رحم دل بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ بستی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت خرافاتی باتیں کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے ہیں، جن کے سینے میں انسانیت کا درد ہے، انسانوں کا درد ہے، علماء کا درد ہے، اماموں کا درد ہے، اماموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، تو ان سے میں کہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے
کہ اسی مذہب میں ہمیں ہمدردی کا حکم دیا گیا، رحم دلی کا، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یرحم من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ ایک دوسرے کے اوپر صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ اور یہ تو ایک دوسرے کی بات رہی، آپس کی بات رہی، مقتدی کی بات رہی، لیکن اب ایک امام ہے، وہ تو قوم کا پیشوا ہوتا ہے، تو اس کی تعظیم، کسی عالم دین کی تعظیم، کسی عالم کی تعظیم، عالم دین کی تعظیم، جو دین کا عالم ہے، دین کا مفتی ہے، اس کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ جس نے عالم دین کی تعظیم کی تو سمجھو کہ اس نے اچھا راستہ اختیار کیا، اچھا کام کیا، ثواب کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کے بارے میں کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا تو گویا کہ اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، عالموں کی قدر کرو، جو عالم دین ہے صحیح معنی میں اس کی قدر کرو، اور اماموں کی قدر کرو۔ تو اب میں یہ بتانے والا ہوں آپ کو کہ ایک امام صاحب کا قتل کیا گیا۔ مسجد کے امام صاحب کو مسجد کے اندر گھس کر صبح ٹھیک فجر کے وقت قتل کر دیا گیا۔ اب کب ان کا قتل ہوا؟ تو خبر یہ ملتی ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو مسجد کے اندر گھس کر صبح ٹھیک فجر کے وقت میں 5:11 پر قتل کر دیا گیا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 6 نومبر سن 2023 کی یہ خبر ہے۔ 6 نومبر سن 2023 کی یہ خبر ہے۔ 5:11 پر کسی ظالم نے ان کا قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب امام صاحب کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد لوگ آئے مسجد میں تو دیکھا کہ امام صاحب نہیں ہیں۔ پھر لوگ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب خون میں شرابور ہوئے پڑے ہیں اور لاش پڑی ہے۔ لوگوں نے اٹھایا اور ان کا کفن دفن کیا۔ اب یہ بیچارے دوسری جگہ کے رہنے والے تھے، پردیسی تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت علامہ مولانا تہذیب الاسلام، جو بکھریا 22 بہار کے رہنے والے تھے۔ اللہ اللہ، جو 3 سکھیا آسام میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، حضرت کو آج صبح 5:11 پر، یعنی 6 نومبر کی بات ہے، یہ 6 نومبر کو 5:11 پر کسی ظالم نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ بہت دکھی ہوئی، بہت دکھ بھری یہ خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، امام صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ استاذ العلماء وقار محدث جلیل حضرت علامہ حضرت علامہ عبد الشکور صاحب علیہ الرحمہ، سابق شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔